دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ جس رات کی صبح امام حسین علیہ السلام نے مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا، محمد ابن حنفیہ امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے بھائی جان، آپ کوفے کے لوگوں کی عہد شکنی کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ کی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ سے بھی وہی سلوک نہ کریں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مکے میں ہی رک جائیے، کیونکہ مکے میں آپ کا مقام سب سے بالا تر اور باعزت تر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ یزید ابن معاویہ مکے میں جو حرم امن ہے مجھے قتل نہ کر دے اور میری وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا ڈر ہے تو آپ یمن یا کہیں بھی ادھر ادھر چلے جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا احترام محفوظ رہے گا اور آپ کسی کے ہاتھ بھی نہیں آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ جب صبح ہوئی تو امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف چل پڑے۔ جب یہ محمد ابن حنفیہ کو معلوم ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا کہ اے بھائی، کیا آپ نے مجھ سے اس سفر کے بارے میں سوچنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وعدہ تو کیا تھا۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا، تو پھر آپ اتنی جلدی کیوں مکے سے کوفے کی طرف چل پڑے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کل رات اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے حسین، مکے سے نکل پڑو کہ خدا آپ کو اپنی راہ میں شہید ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہا کہ ان عورتوں اور بچوں کو کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ خدا ان کو اپنی راہ میں اسیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر محمد ابن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ امت مسلمہ اور خوابیدہ زمینوں کی بیداری۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی معاشرہ جمود اور سنگدلی کا شکار ہو گیا تھا۔ لوگوں کے دین اور عقیدے کو للکارا جا رہا تھا، مگر لوگ اپنا وقار کھوئے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ لہذا امام علیہ السلام نے اپنے مجاہدانہ اقدام کے ذریعے صرف شرعی اصولوں کی وضاحت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا اور احساس دلایا تاکہ امت اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین اور عقیدے کی راہ میں ہر طرح کی قربانی پیش کی اور اپنی شہادت کے ذریعے امت کے دلوں کو بیدار کیا، اور اپنی اس قربانی میں ہر عمر کے افراد کو شریک کر کے امت کے سامنے اثار و فداکاری کی مثال قائم کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی شہادت نے بہت جلد عالم اسلام کو متاثر کیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اہل کوفہ کو اسلام اور امام علیہ السلام کی نصرت میں اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا، اور سلیمان ابن سرت خزائی کی قیادت میں اہل کوفہ نے قیام کیا جو توابین کے نام سے مشہور ہوئے، اور واقع کربلا کے دوسرے سال اہل مدینہ نے قیام کیا جو واقع ہرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ واقع کربلا کا پیغام یہی ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں حق گوئی اور اسلام کی حفاظت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ واقع کربلا نے امت کے دلوں میں حق کی راہ میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا اور اسے فکری آزادی اور ظلم و ستم سے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کیا، اور واقع کربلا کے بعد دین خدا کی سربلندی کے لیے جہاد اور دفاع کی راہ میں کوئی بہانہ باقی نہیں رہ گیا۔